السلام علیکم ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے ایک سیریز لے کر آیا ہوں، اس کا عنوان ہے پری زاد۔ ناظرین، یہ تقریباً 30 قسطوں پر مشتمل ہوگی، اور اگر تو آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی تو میں اس کو آگے کنٹینیو رکھوں گا، لیکن اگر آپ دوستوں کو پسند نہیں آئی تو میں 1-2 قسطیں اس کی بنا کر اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو کیسی لگی۔ اس کی پہلی قسط آج میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی قسطیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کا عنوان ہے پری زاد، جس کی یہ پہلی قسط آج میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ایک سریکی کہاوت ہے کہ میرے محبوب، ایسے یک بارگی جدائی بہت تکلیف دہ ہوگی، تجھے مجھ سے بچھڑنا ہی ہے تو دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑ۔ اس بار کا موسم گرما بھی کچھ اسی سنگ دل محبوب جیسا روپ دارے دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑنے کے جتن کر رہا تھا۔ تیز گرم تپتی دھوپ میں کولتار کی لمبی سنسان سڑک کسی سیاہ گلیشیئر سے پگھلی ہوئی جھیل جیسی چمک رہی تھی۔ میرے پرانے فلیٹ جوتوں کا تلوا نیچے سے کئی جگہ کھل چکا تھا۔ لہجہ ہبلتا ہوا کولتار میرے پیروں میں انگارے بھر رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک یہ راستے کا پل صراط مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا تھا۔ کئی بار طبے لفظوں اماں کو جتا چکا تھا کہ میرے پیروں کے چھالے اب شمار کی حد سے نکلتے جا رہے تھے، مگر 9 بہن بھائیوں میں سے فریاد کا میرٹ نکلا جاتا تو میرا نمبر 6 آتا۔ ابا کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ وہ صرف اماں کی ہی سن سکتے تھے، پھر بھی ہر 15 دن کے بعد گھر کے راشن کی کمی کا رونا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ راستے میں گزرتے ہوئے مجھے حسب معمول چند لمحوں کے لیے باٹا جوتوں کی بڑی دکان کے چھپر تلے سستانے کا موقع مل جاتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح مسرت بھرے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دکان کے شیشے کی دیوار سے پرے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر جھانکنا شروع کر دیتا۔ اندر دکان کا نوکر ایک میم صاحب کو اس کی پسند کی سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ گوری میم، دودھ سے دھلی ہوئی آبشار کی جل ترنگ کی مانند نکھری سی، مگر میرے خیالات کا تسلسل جلد ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ شاید پہلے دکان کے مالک اور پھر نوکر نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ نوکر تیزی سے دکان سے باہر آیا اور مجھے حقارت بھرے لہجے میں جھڑکنے لگا۔ اوے لڑکے، کتنی بار تو اسے کہا ہے کہ جہاں شیشے کے پاس کھڑا نہ ہوا کر، سارا شیشہ گندا کر دیا، چل بھاگ جہاں سے ورنہ مار کھائے گا۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنا بستہ سنبھالتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ نفرت، یہ حقارت اور یہ رویہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بچپن سے ہی ہوش سنبھالتے ہی مجھے ہر طرف سے ایسے ہی حقیر امیز رویوں کا سامنا تھا، اور پھر لوگوں نے کیسا گیلا شکوہ کر میری صورت، میرا حلیہ ایسے ہی رویے، ایسی ہی حقارت اور نفرت کا متقاضی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا چھٹا بچہ تھا۔ ابا ایک شربت کی پیکنگ والی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کے ڈبوں میں بند کر کے شام کو جب وہ گھر آتے تو ان کے غصے کا جن کھل چکا ہوتا، اور ہم سب کہیں دبک کر باقی وقت گزارا کرتے تھے۔ قلیل تنخواہ، ضروریات مہنگائی، اوپر سے 9 بچوں کی فوج۔ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں، یہ اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں، یا پھر شاید یہ ان کا غربت سے کوئی انتقام ہوتا ہے۔ وہ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا۔ دائی بتاتی تھیں کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول خوراک کی کمی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی۔
نتیجہ میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا۔ میرے باقی بہن بھائی پھر بھی کافی بہتر، کھلی ہوئی گندمی رنگت لیے پیدا ہوئے تھے، پر نہ جانے قدرت نے یہ ساری سیاہی میرے مقدر کی دوات میں کیوں اڈیلی تھی۔ چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ ہی کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی، لہذا انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا پھر سے طنز کے تیر چلانے کا۔ جھٹ سے بولی، ہائے ہائے باجی، یہ کتنا کالا کلوٹا بچہ کس پر چلا گیا؟ لگتا ہے جیسے اوماس کی رات آنگن میں اتر آئی ہو۔ آس پاس کھڑی سبھی عورتیں غور سے دیکھنے لگی اور خوب ہنسی اور کہہ کے مارنے لگی۔ اماں جو پہلے ہی میرے رنگ کی وجہ سے جلی بھنی پڑی تھی، تل ملا ہی گئی اور جھٹ سے بولی، جیسا بھی ہے تو میری ہی اولاد، اور بھائی مجھے تو تمہاری اس بینگی بیٹی سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اب جلنے کی باری خالہ کی تھی، طلب کر بولی، ہاں ہاں، بڑا کوکاف کا شہزادہ جنا ہے تم نے۔ اماں بلا پیچھے کہاں رہنے والی تھی، پلٹ کر ترکی بہ ترکی حساب برابر کیا۔ ہاں ہاں، میرے لیے تو یہ کوکاف کا شہزادہ ہی ہے، اور میں نے اس کا نام بھی شہزادوں جیسا سوچ رکھا ہے، پری زاد۔ ہاں ہاں، پری زاد، یہی نام ہوگا میرے بچے کا، پری زاد۔ سبھی عورتیں زیر لب بڑبڑائیں اور کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتی اور معنی خیز مسکراہٹ لیے یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئیں، پری پیکر سنا تھا، یہ پری زاد بھلا کیا نام ہوا؟ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمسخر، طنز اور حقارت لکھ دی گئی تھی۔ کاش اس روز اماں چھوٹی خالہ کے طنز کے جواب میں خاموش رہتی تو شاید میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی۔ میری کالی گھٹاؤں جیسی رنگت، لاغر جسم اور غیر دلکش نین نقش والی مسکین سی صورت کا تعارف جب پری زاد کے نام سے کروایا جاتا تو اگلا سننے والا کہہ کا مار کر ہنسنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب پہلی جماعت میں مجھے داخل کروایا گیا تو استاد نے سب بچوں کو فردن فردن کھڑے کر کے ان کے نام پوچھے تھے۔ میری باری آئی تو میں نے کھڑے ہو کر معصومیت سے اپنا نام بتایا، پری زاد۔ استاد چند لمحے حیرت سے میرے پرانے لباس اور حلیے کو دیکھتا رہا اور پھر مجھے دیکھ کر زور سے ہنس پڑا۔ واہ شہزادے، نام تو بڑا کمال رکھا ہے ماں باپ نے۔ استاد کی بات پر باقی بچے بھی زور سے ہنس پڑے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر میرے نام میں ایسی کیا خامی ہے کہ جو بھی سنتا ہے مزاق اڑاتا ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ مسئلہ میرے نام کا نہیں، میری صورت کا ہے۔ دھیرے دھیرے اسکول میں میرا نام بذات خود ایک مزاق بنتا چلا گیا، اور پھر اسکول میں ہی کیا، گلی محلے اور بازاروں میں جہاں بھی میرے نام کی شہرت پہنچتی، پہلے تو لوگ اچنبے کا شکار ہو جاتے اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی یہ حیرت ایک طنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی۔ مگر میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ اور معصوم تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ دوگلی دنیا میں انسان کا دامن چاہے کتنا ہی میلا ہو، اس کا تن ضرور اجلا ہونا چاہیے۔ بندے کے دل میں چاہے کتنا ہی کھوٹ ہو، اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا زہر پرستوں کا ڈیرا ہے۔ روح کے اجلے پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں، یہ بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں؟ میری بد نصیبی کی داستان یہیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ قدرت کے مزاق میرے ساتھ سنگین تر ہونے لگے جب شاید 2.5 یا 3 سال کی عمر سے ہی میرے من میں چھپی خوبصورتی کی چاہ کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اماں بتاتی تھیں کہ بھری محفل میں جب کوئی مجھے پکارتا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھر عورتوں کو چھوڑ کر صرف اسی کی گود میں جا بیٹھتا جو اس محفل میں سب سے اجلے چہرے والی ہوتی تھی۔ خوبصورتی کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک محدود نہیں تھی، مجھے قدرت کی بنائی ہر خوبصورت چیز سے پیار ہو جاتا تھا، پھر وہ چاہے پھول ہوں، رنگ ہوں، آسماں ہو، بادل ہوں، کوئی دھن ہو یا بارش یا برف سے سجا کوئی نظارہ۔ مجھے یاد ہے میں اسکول کے راستے میں پڑھنے والی تصویروں کی دکان کے باہر گھنٹوں کھڑا خوبصورت نظاروں والی تصویریں دیکھتا دل ہی دل میں خوش ہوتا رہتا تھا، مگر مجھ جیسے غریب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلتی یہ حسن پرستی میرے لیے ایک دوغلا عذاب تھا۔ دنیا کی ہر خوبصورت چیز پر شاید صرف حسین لوگوں کا ہی حق ہوتا ہے، بدصورت لوگوں کے لیے معاشرے میں ہر طرف بدصورتی
ہی پنپتی ہے، سو میرے آس پاس بھی ہر لمحہ وہی بدصورتی بھٹکتی رہتی تھی۔ چھوٹا سا کچا گھر، کچرے سے اٹی گلیاں، دھول اڑاتا محلہ، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے لوگوں کی کرخت اور بدصورت سوچ اور نظر۔ اس پر ایک طرفہ ستم یہ بھی ہوا کہ 5ویں جماعت میں جس دن اسکول میں چیچک سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے والی سرکاری ٹیم آنی تھی، اس روز نہ جانے کس وجہ سے اسکول نہیں جا پایا۔ ان دنوں ملک میں چیچک بری طرح پھیل رہی تھی، اور ٹھیک 1 ماہ بعد میرے چہرے پر عجیب سے سرخ دانے ابھرتے دیکھ کر اماں نے چلا کر ابا سے کہا کہ پری زاد کے بابا، یہ لڑکے کا چہرہ تو دیکھو، یہ کیسے دانے ہیں؟ ابا بھاگم بھاگ مجھے لیے سرکاری ہسپتال ٹیکہ لگوانے پہنچ گئے۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، بیماری اپنا کام کر چکی تھی، اور چند ہفتوں بعد ہی میرے چہرے کے زخموں کا میرے چہرے پر زخموں کا کھڑانڈا ترکا ساری عمر کے لیے میرے چہرے پر چیچک کے بدنما داغوں کی نشانی چھوڑ چکا تھا، مگر میرے دل پر ان داغوں سے کہیں زیادہ گہرے داغ اور زخم ان لوگوں کی باتوں نے لگائے جو بظاہر میری تیمارداری اور اماں سے ہمدردی جتانے کے لیے آتے تھے، مگر ہنسی اور مزاق کی تہ میں چھپے طنز کے ایسے نشتر اور تیز چلاتے تھے کہ اس چھوٹی سی عمر میں بھی میرا دل چھلنی ہو جاتا۔ کون کہتا ہے کہ انسان نے ایک جدید دور میں میزائل اور بم اور ڈرون ایجاد کر کے تباہی پھیلائی ہے؟ جتنا گہرا گھاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں کر سکتی ہے، اس کی کاٹ اور زخم کا مقابلہ بھلا یہ نئے دور کے ہتھیار کیا کر پائیں گے؟ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ یہ ایٹم بم بنانے والے سائنسدان کو شاید زبان کے زہر کا ٹھیک طرح سے ادراک نہیں تھا، ورنہ اسے دنیا برباد کرنے کے لیے اتنی محنت نہ کرنا پڑتی۔ شاید میرے ماں باپ کا اس معاملے میں اتنا قصور نہیں تھا۔ جب کسی غریب گھرانے میں یکے بعد دیگرے اوپر نیچے 9 بچے پیدا ہو جائیں تو پھر ان بچوں میں کسی ایک بچے کی حساسیت کا بھلا کیسے خیال رہتا ہے؟ یہ میری اپنی بدقسمتی تھی کہ میں ایسی صورت کے باوجود بھی اندر سے بے حد احساس واقع ہوا تھا۔ بدصورت اگر احساس بھی ہو تو اسے سونے پر سہاگا ہی کہا جائے گا۔ کاش انسان اس دنیا میں غریب ہی پیدا ہوتا، یا صرف نازک دل۔ مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں بچے اس ملک کی انہی گلیوں کوچوں کی دھول چاٹتے ہوئے رول کھل کر بڑے ہو ہی جاتے ہوں گے، مگر میری حساسیت نے میری زندگی کا خارزار میرے لیے طویل تر کر ڈالا۔ میں جتنا لوگوں کی آنکھوں سے چھپتا، اتنا ہی ان کی نظروں میں آتا تھا، اور پھر میرے اندر پلتا وہ ایک حسن پرست پری زاد جسے ہر خوبصورت چہرہ اپنی جانب لبھاتا تھا۔ کسی محجبیں کی ایک جھلک میرے دل میں التھل مچا دیتی تھی۔ دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی کہ لگتا تھا ابھی دل سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا، مگر میں اس آفت روگ سے اس وقت تک نہ آشنا رہتا جب تک میں نے لڑکپن میں قدم نہیں رکھا تھا۔ بچپن تو یوں ہی مٹی کے صحن میں مٹی ہوتے گزرتا گیا۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں اور سب سے 2 بڑے بھائی، اور مجھ سے چھوٹی 1 بہن اور 2 بھائی، سبھی کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی، کیونکہ انہیں نہ تو اپنی زندگی سے کوئی توقع تھی، نہ ہی جیون کا برتاؤ ان سے کچھ الگ تھا۔ شاید زندگی میں سب سے بڑی دشمن ہماری اپنی توقع ہوتی ہے۔ کانٹوں میں الجھا دینے والی امیدیں، گرم تپتی ریت پر چلنے پر مجبور کرنے والی توقعات میں 8ویں جماعت میں تھا جب میں 2 بڑے بھائیوں کی کٹی شادی کر دی گئی۔ گھر میں 2 افراد کا اضافہ ہو گیا، اور ہم سب بہن بھائی اپنی اپنی مخصوص جگہوں سے سرکتے ہوئے باہر برآمدے اور صحن میں آ گئے۔ چھوٹے سے گھر کی تقسیم کتنی مشکل ہوتی ہے، جہاں باتیں تو درکنار، ایک دوسرے کی سوچ بھی سنائی دے جاتی ہے۔ لہذا دھیرے دھیرے ہم بہن بھائیوں کی سوچ بھی سرگوشیانہ ہوتی چلی گئی۔ شاید مجبوری اور غلامی کی انتہا بھی یہی ہوتی ہوگی کہ انسان اپنی سوچ کی بولی بھی اونچی نہ ہونے دے، سوچنا بھی سرگوشیوں میں شروع کر دے۔ بھائیوں کی شادی کے بعد
گھر کی آبادی بڑھی تو ہم سب کو مزید سرکا دیا گیا، کمرے والے برآمدے میں اور برآمدے والے سین میں، اور جو سین میں سوتا تھا میرے لیے فرمان صادر ہوا کہ باقی بھائی بہن چونکہ چھوٹے ہیں لہذا مجھے گھر کی چھت پر بنے ایک کچے گودام نما کمرے میں منتقل ہونا پڑے گا۔ چھت پر ٹین اور مٹی کا بنا یہ چھوٹا سا کمرہ گھر کے کاٹ کباڑ کو جمع کرنے کے کام آتا تھا۔ غریبوں کی زندگی میں کوئی چیز فالتو نہیں ہوتی۔ 1 سال پہلے اس شے کو فالتو کچرا یا زائد سمجھ کر اس گودام میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اگلے سال اسی کی تلاش میں اماں اور بڑی بہنیں سارا گودام الٹ پلٹ کر رہی ہوتی تھیں۔ میرے لیے بھی یہی حکم تھا کہ گودام کی تمام قیمتی اشیاء ایک طرف سلیقے سے لگا کر اپنی پرانی چارپائی اس گودام میں ڈال دوں۔ آتے وقت میں اپنی کورس کی کتابیں بھی وہیں اٹھا لایا۔ اب سکول سے واپسی پر کھانا کھانے کے بعد میں چپ چاپ اوپر بنے ٹین کی چھت والے کمرے میں چلا آتا۔ شروع میں تو مجھے اس تنہائی میں سکون کا احساس ہونے لگا۔ تنہائی میرے وجود میں سرایت کرنے لگی اور میری اس تنہائی سے دوستی ہو گئی۔ تنہائی میں ہم خود اپنے ساتھ ہوتے ہیں، اور مجھ جیسا لڑکا جسے کسی دوست یا ساتھی کا ساتھ میسر نہ ہو، اس کے لیے یہ سایہ کتنا غنیمت ہوگا۔ آہستہ آہستہ یہ تنہائی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے اوروں کی طرح بدصورت، لاغر اور کم تر نہیں سمجھتی تھی، بلکہ میں اس کے لیے حقیقت میں ایک پری ذات تھا۔ وہ میرے ساتھ مختلف دلچسپ کھیل کھیلا کرتی۔ میری تنہائی کبھی مجھے اسکول کا سب سے لائق اور ہونہار طالب علم بنا دیتی، جو سارے ضلع میں اول پوزیشن لینے کے بعد کھچا خچ بھرے ہوئے ہال میں ہیڈ ماسٹر سے ٹرافی وصول کر رہا ہے۔ کبھی میں اسکول کا سب سے بہترین کھلاڑی بن کر سارے مقابلے جیت رہا ہوتا، تو کبھی اپنی ٹیم کو آخری بال پہ چھکا لگا کر جتا دیتا۔ سارا اسکول دیوانہ وار تالیاں بجاتا اور میں سارے ضلع کے اسکولوں میں تقریر مقابلے میں اول آ کر اپنے ہم جماعتوں کے کندھوں پر سوار واپس اپنے اسکول پہنچ جاتا۔ غرض میری تنہائی نے میرا ہر وہ خواب سچ کر دکھایا جس کا میں نے عام زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کلاس میں ایک درمیانے درجے کا شرمیلا طالب علم تھا، جس نے غیر نصابی سرگرمیاں تو دور کبھی نصاب میں بھی کوئی غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھائی تھی۔ اگر غلطی سے استاد کبھی سوال پوچھ بھی لیتا تو میری ٹانگیں کانپ جاتی، سانس پھول جاتی، اور کبھی خوش قسمتی سے مجھے اس سوال کا جواب آتا بھی ہو تب بھی میرے منہ سے کچھ اور ہی نکلتا۔ اس لیے مجھ سے کسی بھی استاد نے کوئی توقع رکھنا ہی چھوڑ دی تھی۔ مجھ سے بڑے بھائیوں نے جیسے تیسے 10ویں کا امتحان پاس کر کے کلرکی کی نوکری شروع کر دی تھی، اور اب وہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ انہی دنوں جب میں 10ویں جماعت میں تھا، میری بڑی بہن کی بات طے ہو گئی، اور اس کے سسرال والوں کی ضد کے آگے ہار کر ابا کو رخصتی کی ہمی بھرتے ہوئے دیکھا۔ ہماری برسوں کی لگی بنی زندگی کی روٹین ایک ذرا سی ہلچل پیدا ہوئی، اور اماں نے آس پاس کے پڑوسیوں اور لڑکیوں بالیوں کو ڈھولکی کے لیے ہفتہ بھر پہلے ہی روزانہ شام کو گھر آنے کی دعوت دی۔ ایسے موقعوں پر زیادہ تر چھت پر اپنے ڈر پہ ڈر نما کمرے میں ہی قید رہتا تھا، حالانکہ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ میں صحن میں جھانک کر محلے کی لڑکیوں کو شور و گل اور ہنگامہ کرتے دیکھوں۔ ان کی ہنسی اور کہکوں کی آواز اوپر کمرے تک آتی تو میں کئی بار چھت کی منڈیر تک آ کر واپس لوٹ جایا کرتا تھا۔ اگر کسی کام سے گھر سے باہر جانا ہوتا تو میں چپ چاپ صحن کی پچھلی جانب سے نیچے اتر کر گھر کا کام پورا کرتا۔ ان دنوں سرشام ہی محلے کے نوجوان لڑکے ہماری گلی کے ارد گرد منڈلانے لگے تھے، اور میری اماں یا ابا کے بلاوے پر بھاگ بھاگ کر ہمارے گھرے کے کام یوں کرتے جیسے یہ ان کا فرض ہو۔ مجھ پر یہ بھید بہت دیر میں کھلا کہ ان میں سے ہر ایک محلے کی کسی نہ کسی لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کی آس میں یہ گلی یاترا کرتا ہے۔ کبھی کبھار ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کی سرد آہیں اور عشقیہ جملے میرے کانوں میں بھی پڑ جاتے۔ یار کیا ہوا؟ وہ آئی کہ نہیں؟ اس کا تو گھر سے نکلنا ہی عذاب ہو چلا ہے۔ تو بتا، تیری والی آئی کہ نہیں؟ ہاں آئی تو ہے،
پر اس کی اماں کی بڑی کڑی نگرانی ہے آج کل۔ اس پر سوچتا ہوں خط پکڑانے کی کوئی ترکیب کروں۔ میں حیرت سے ان سب کی یہ باتیں سنتا رہتا اور رشک سے ان سب کو دیکھا کرتا۔ میری نظر میں سب لوفر بہت عظیم درجہ رکھتے تھے۔ بھلا اس دنیا میں کسی کا محبوب بننے سے بھی بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ عاشق تو لاکھ مل جائیں گے، پر محبوب کے درجے پر شاذ و نادر ہی کوئی فیض ہوتا ہے۔ یہ خود کو کتنا مکمل کر دینے والا احساس تھا کہ کوئی اس دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنی تنہائی میں آپ کو سوچتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کی یاد میں اس کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکان بکھر جاتی ہے۔ مجھ جیسے معمولی لڑکے کے لیے تو یہی زندگی کی معراج تھی، کیونکہ مجھے محلے کی کسی لڑکی نے آج تک دیکھنا تو درکنار مجھ پر ایک اچٹتی سی نگاہ غلط بھی نہیں پڑی تھی۔ لڑکیاں مجھ سے تو محلے کے خوبرو لڑکے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یا شاید میں ان کے لیے واقع ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ گھنٹوں آپس میں اپنے معاشقوں کی باتیں کرتے رہتے اور میں ان کے قریب بیٹھے ہونے کے باوجود کبھی اتنی توجہ کا باعث بھی نہیں بن سکا تھا کہ ان میں سے کوئی مجھ سے اتنا ہی کہہ دے، بھائی جاؤ، جا کر اپنا کام کرو، کہاں ہمارے درمیان گھسے بیٹھے ہو۔ ان میں سے اگر کبھی کسی کی کوئی اچٹتی نگاہ مجھ پر پڑ جاتی تو وہ بے پرواہی سے کہتا، پری، او یار پری، جلدی سے جا کر ایک ڈبہ کیپٹن تو پکڑ لا۔ یا پھر دوسرا کہتا، اچھا سن، 2 ماشتیں بھی لیتے آنا، کمبخت، لیٹر تو 1 ہفتہ بھی نہیں چلا۔ ہم سب عمر کے اس دور میں تھے جہاں گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ پینا ایک کارنامہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کی نظر میں میری وقت بس اتنی ہی تھی کہ ان کی کوئی ہلکی پھلکی خدمت کرتا رہوں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ میں ان کی نظر میں قطعی بے ضرر تھا۔ عاشق کو خطرہ اپنے اس رقیب سے ہوتا ہے، اور میری اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ میں کسی ادنیٰ درجے کے رقیب کے عہدے پر فائز ہو سکوں۔ ان دنوں محلے میں ناہید کا بڑا چرچا تھا۔ محلے کے سبھی لڑکوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں اس پری زاد چہرہ نے، اور ہماری گلی میں واقع ہونے والی اس بھیڑ کی بنیادی وجہ ناہید ہی تھی، کیونکہ وہ روزانہ اپنی ماں کے ساتھ مغرب کے بعد ہمارے گھر کی تقریب میں شامل ہونے آتی تھی۔ ہمیشہ نظریں جھکائے اور سر پر اوڑھنی اوڑھے ناہید کو میں نے ایک آدھ بار گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ سفید لباس میں وہ کتنی پاکیزہ اور معصوم دکھائی دیتی تھی۔ شادی کا دن قریب تھا اور گھر میں ہنگامہ بھی اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، جب ایسی ہی ایک شام میں گھر کے صحن سے گزر کر کسی کام سے باہر جانے کے لیے نکلا تو صحن میں بیٹھی کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، ذرا سنیے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور میری سانس تھم گئی۔ مجھے پکارنے والی کوئی اور نہیں دی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی سامعین و ناظرین، اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ کہانی آگے چلتی رہے گی۔ اگر آپ کو آگے آئندہ آنے والی قسطوں کو سننا ہے، دیکھنا ہے